بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی میری کہانی کا عنوان ہے پیرانے پیر کی کرامت، حضور غوث پاک اور شیطانی سانپ کا انجام۔ کوفہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں لوگ عام دنوں کی طرح اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک رات کے سناٹے میں ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ گاؤں کے لوگ جاگ اٹھے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ پھر آ گیا، وہی شیطانی سانپ، وہ سانپ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کے لشکر کا سردار ہے اور جس نے کئی دنوں سے گاؤں کے مویشی اور جانور کھا لیے تھے۔ صبح تک وہ سانپ گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب جائے۔ ایک بوڑھا شخص کانپتی آواز میں بولا، ہم سب مر جائیں گے، یہ شیطان ہے، کوئی عام سانپ نہیں۔ اسی وقت ایک نوجوان نے کہا، آؤ ہم بغداد کے بزرگ پیرانے پیر غوث اعظم کے پاس چلتے ہیں، ان کی دعا سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ بغداد پہنچے تو دیکھا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی ذکر میں مشغول ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا سیدی، ایک شیطان سانپ ہمارے گاؤں کو تباہ کر رہا ہے، ہمیں بچائیے۔ غوث پاک نے آنکھیں بند کی، مسکرائے اور فرمایا، یہ کوئی عام مخلوق نہیں، یہ جنات کا فتنہ ہے، مگر میرا شاگرد عبدالرزاق اس سے نبرد آزما ہوگا، اللہ اس کی مدد کرے۔ غوث پاک کے شاگرد عبدالرزاق نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے نام پر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر میں وہ یا قادر یا مقتدر کا ورد کرتے رہے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک زمین ہلی، درختوں کے پیچھے سے وہی شیطانی سانپ آگ اگلتا ہوا نکلا۔ عبدالرزاق، تیرے مرشد کا جادو مجھ پر نہیں چلے گا، میں دوزخ کی آگ سے بنا ہوں۔ عبدالرزاق نے بلند آواز میں کہا، تو آگ سے بنا ہے، مگر میرا رب آگ کو بھی حکم دیتا ہے۔ انہوں نے عصا آسمان کی طرف اٹھایا اور پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور السماواتی والارض۔ اچانک آسمان سے ایک روشنی کی کرن اتری، سانپ کی آنکھوں میں وہ نور پڑا اور وہ تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ شیطانی سانپ چیخ مار کر زمین میں دھنس گیا۔ زمین سے ایک آواز آئی، اللہ کے دوستوں کی طاقت کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ گاؤں والے دوڑ کر عبدالرزاق کے قدموں میں گر گئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سب میرے پیر و مرشد غوث الاعظم کی دعا کی برکت ہے۔ اسی وقت بغداد میں غوث پاک دعا فرما رہے تھے، اے رب کریم، جو بھی ہمیں یا ہمارے شاگردوں کو یاد کرے، اسے ایمان کی روشنی نصیب فرما اور اسے ہر شر سے محفوظ فرما۔ عبدالرزاق نے گاؤں والوں سے کہا، یاد رکھو، ایمان والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا یقین مضبوط ہو تو شیطان بھی تمہارے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ گاؤں والے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اس دن کے بعد وہاں کبھی کوئی بلا نہیں آئی۔ اللہ کے ولیوں کی کرامت دراصل ایمان، تقوی اور یقین کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت آسان کر دیتا ہے۔ شکریہ۔